ناظرین، اس وقت ہم موجود ہے ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں تحریک صوبہ ہزارہ کے زیر اہتمام یہاں ایک پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی جنرل سیکرٹری تحریک صوبہ ہزارہ کے سردار محمد رمضان صاحب موجود ہے۔ ان سے اس کے بارے میں کچھ باتیں پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تحریک اس کے لیے یہاں بڑی قربانی دی گئی ہے۔ 2010 کے اندر یہاں کافی شہادتیں ہوئی تھی اور وہیں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ ہر پلیٹ فارم پر اسمبلی تک بھی پہنچے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ صوبہ ہزارہ کا قیام عمل میں آ جائے، اور اس کے لیے کیا تگودو ہے آج کل، کیا محنت ہے، کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوئے۔ یہ جنگ ہے، حقوق کی ہے، ایک شناخت کی ہے۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے، جو ہمارے 7 لوگ شہید ہوئے تھے 12 اپریل 2010 میں، وہ صرف اپنی شناخت مانگ رہے تھے۔ شناخت مانگنے پر، اپنا نام مانگنے پر ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ 7 لوگوں کو شہید کیا، 40 لوگوں کو اپاہج کیا، 200 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا۔ وہ کس لیے؟ ہمارے پاکستان میں 4 صوبے تھے، صوبہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور NWFP، جس کو فرنٹیئر نارتھ زون کہتے تھے۔ بہترین نام تھا NWFP، لیکن نہ جانے کیوں اس کو لسانی بنیادوں پر اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ یہ صرف لسانی بنیادوں پہ رکھا گیا۔ جب یہ لسانی بنیادوں پہ خیبر پختونخوا رکھا گیا تو ہمارے ہزارے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی شناخت چاہیے، ہمیں الگ صوبہ چاہیے، ہمیں صوبہ ہزارہ چاہیے۔ اس بات پہ ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا، تو ان لوگوں کو شہید بھی کیا، اپاہج بھی کیے اور زخمی بھی کر دیا۔ جن کی آج تک 16 سال ہو گئے، ان کی FIR نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ نااہلی ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں تو سردار یوسف صاحب بھی تھے، یہ ہمارے MPA مشتاق غنی صاحب بھی، یہ سارے تھے، آج بھی ہے، اسمبلیوں کے اندر ہے، تو وہاں انہوں نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ میرے بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ صرف عوام میں آتے ہیں، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ سردار یوسف صاحب کے پاس منسٹری نہیں تھی، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ منسٹری سے پہلے وہ ہر جگہ میٹنگ کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، جس میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، کیپٹن صفدر صاحب، اورنگزیب نروٹا صاحب، سارے جو ہمارے ہزارے کے نون لیگ کے MPA اور MNAs رہ چکے ہیں اور یہ ہیں، سب کو اکٹھا کر کے یہ پروگرام کرتے تھے۔ ان کے پروگراموں میں ہم بھی شامل ہوتے تھے کہ بھائی ہمیں صوبہ چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے۔ اب سردار یوسف صاحب نے پریشر ڈال کر اپنی منسٹری لے لی مذہبی امور کی، وہ منسٹری لے کر مزے کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہمیں آ کے صوبہ، بھائی صوبے تو پارلیمنٹ میں بنتے ہیں نا، صوبے تو قومی اسمبلی میں بنتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ سردار یوسف صاحب قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کریں، 2/3 اکثریت سے پاس کروائیں۔ پارٹی ان کی ہے، ان کی حکومت ہے، اقتدار ہے، وہ پاس کروائیں۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ پھر جناب یوسف صاحب نے کام کیا۔ اگر یوسف صاحب یہ کام کر جاتے تو ان کو الیکشن میں ووٹ مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر نون لیگ کی صوبہ بنائے تو ہم ان کے مقابلے میں کسی امیدوار کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے، اس کے پاؤں پکڑیں گے، محنت کریں گے، ہم ان کو بلا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یوسف صاحب منصیرہ سے آ کے ایبٹ آباد میں آ کے پروگرام کرتے ہیں، جی ہم شدہ کا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے شدہ کے پروگرام تو پاکستان میں کسی جگہ بھی ہم کر سکتے ہیں نا۔ اب کراچی والے لوگ، سندھ والے لوگ کراچی میں کر رہے ہیں، اسلام آباد والے اسلام آباد کر رہے ہیں۔ سردار یوسف صاحب ڈسٹرکٹ منصیرہ سے آ کے، ان کا ڈسٹرکٹ منصیرہ ہے،
वहाँ वो प्रोग्राम करते, इस्लामाबाद में करते। आखिर में कुछ पैगाम देंगे? मैं तो यही पैगाम दूंगा, यूसुफ साहब खुदा का वास्ते अवाम को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये पार्लियामेंट के अंदर सूबे की करारदाद पास करवाओ, उसको 2/3 अक्सर से पास करवा कर इससे सूबे का मामला हल करो। कि जिनको तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम तहरीक सूबा हज़ारा और हज़ारा को भी माज और दीगर तहरीक हकूक़ हज़ारा जमात इस्लामी के दीगर जितने भाई आए हैं, मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन शुहदा की बरसी है कि 12 अप्रैल 2010 को जिन्होंने अपने सीनों पे गोलियां खा के इस धरती में सूबा हज़ारा की बुनियाद रखी और जिन तहरीकों में खून शामिल हो जाए वो तहरीकें कभी खत्म नहीं होती। तहरीकों के अंदर उतार चढ़ाव जरूर आता है मगर वो खत्म नहीं होती। और उसकी बुनियाद वकास तनोली, सैयद गुलाम हुसैन शाह, में जो नाम गिन रहा हूं इस साइड से, यासर अरफात, सुल्तान खान जुदून, निसार अवान, मजदूर फारूक दुरानी और जाहिद खान जुदून ने दी है। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम इनके इंसाफ के लिए भी आगे नहीं बढ़ सके। आज हमें यह ऐद करना होगा कि हमने इनके इंसाफ के लिए भी आगे बढ़ना है। और जो है कि मैं जब मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि काज एक है और तंजीमात मेरे ख्याल में दर्जनों के हिसाब से। हमें उनको जमा करना होगा। हर एक मेंबर असेंबली अपना वोटर लेके मैदान में आए, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे, 2 दिन के 24 घंटे का अल्टीमेटम रख के जाए। कैसे मुमकिन है कि सदारती ऑर्डिनेंस पास नहीं होता और आपको सूबा नहीं मिलता? हम चाहते ही नहीं है बनाना। हमें उन्हें अपने लेवल की सियासत अच्छी लगती है, हमें अपने लेवल की सियासत अच्छी लगती है। वो वहां पे लगे हुए हैं, हम यहाँ पे लगे हुए हैं। जो असल महरूम रह जाएगा वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल महरूम रह जाएगा। इस खित्ते का 60 लाख हज़ारेवाल और उसकी आइंदा आने वाली नस्लें वो महरूम इसलिए रह जाएंगी कि जो कुछ वसाइल हम यहाँ पे जो वर्ग बैठे हुए हैं, हमारी आंखों के सामने इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोगों के दिमाग में है कि हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं, नौकरियां लेके चले गए हैं, भर्तियां बाहर से कर रहे हैं, फलां जगह पे फलां बंदा आ गया, फलां की जगह पे चली गई। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बाद आने वाले बच्चे वो क्या करेंगे? उनके लिए तो बचेगा नहीं। 5-5 मरले के मकान होंगे जिसके अंदर वो अपना सर छुपा के रह रहे होंगे। मुमकिन है वो उनमें से भी खदेड़ के उनको बाहर निकाल दें। तो ये जो वक्त रह गया है इसे एक टारगेट बनाएं कि आइंदा 12 अप्रैल से पहले हमने सदारती ऑर्डिनेंस पास करवाना है सूबा हज़ारा का। उसके ऊपर ऐद करें, आए कलमे पढ़ के चलेंगे इंशाल्लाह, देखें कैसे सूबा नहीं बनता। जो आपने सजाई है और खुसूसी तौर पे सूबा हज़ारा के हसूल के लिए आपने उन शोदा के साथ और बाबा हैदर ज़मान की रूह के साथ जो तजदीद अहद किया है उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला। मैं ये समझती हूँ कि हज़ारा की एक बहन, एक बेटी और एक माँ होने की हैसियत से मेरे लिए आज का दिन काबिल फख्र दिन है कि मैं आप लोगों के दरमियान न सिर्फ यहाँ पे मौजूद हूँ बल्कि अपना मुद्दा भी आपके सामने और पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके सामने रखना चाहूंगी। हज़ारा 8 इजला पर मुश्तमिल वो खित्ता है कि जिसके लोगों ने हमारे आबा और अजदाद से लेकर आज हम तक हम लोगों ने सिर्फ कुर्बानियां दी हैं। हम लोगों को अगर तरबेला डैम देना पड़ता है तो हमें अपने 84 गांव उजाड़ के अपना सोशल सेटअप का बर्बाद करके सिर्फ ये इसलिए हमने ये कुर्बानी दी कि पाकिस्तान रोशन हो। ब्याबी भाषा डैम अगर बनता है तो हम लोगों के जमीनों के जो वरसा हैं उन लोगों ने अपनी जमीनें सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि पाकिस्तान रोशन हो। अगर हज़ारा के अंदर खतार इंडस्ट्रियल स्टेट है तो वहां पर
کے روزے بات ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اسی طرح اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چلنے کی احاطہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم مل کے انشاءاللہ تعالی اس کی صوبہ ہزارہ کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. میں نے اس قوم کی خاطر NA-17 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور آخر ٹائم تک میں نے اللہ کی مہربانی سے آخر دم تک میں نے پیچھے نہیں ہٹا. کیوں کہ مجھے اس قوم کی فکر ہے اور جس بندے کو اس قوم کی فکر ہو اس کو کبھی اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کرتا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک انسان ایک مسلمان ایک قوم نہیں بنتا اس وقت تک کامیابی ہمارا قدم نہیں چنے گی. اس لیے سارے مل کے یہ ادا کریں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے کوئی بھی ہے. یہ ہم کو لاری باپ دے کے ہمیں بازاروں میں دیکھتے ہیں، یہ ہم بکنے والے کام ہم چھوڑ دیں گے. ہم پہ بکنے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی ہے، ہمیں اتفاق مل گیا ہے اور یہ اتفاق ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کر جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. میں نصیر خان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پلیٹ فارم پہ آئے. میں سردار گور جمال خان کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس راستے پہ ڈالا اور میں اللہ کی مہربانی سے آج اللہ کے فضل سے طریقے صوبہ ہزارہ کا ایک ادنا سا کارکن اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں میرا نام ہے. ہمارا استحصال ہو رہا ہے. آج سے نہیں ہو رہا، سن 47 سے لے کر آج تک استحصال ہو رہا ہے. ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے. ہماری ادارے کی آمدن 650 ارب روپے آمدن ہے. یہ ہماری آمدن جب ایگزیکٹو کے پاس چلی جاتی ہے وہ ہمیں تیسرا حصہ تنخواہوں کی مد میں اور ترقیاتی کاموں کے لیے ہمیں وہ دیتے ہیں. 2 حصے وہ اپنے MPA اور اپنے حلقے پر خرچ کرتے ہیں.